إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس آیت نمبر 65 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، نہ غمگین کرے آپ کو قولہم ان کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت جو ہے وہ ساری کے ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ شروع میں یہ صورت بھی مکی دور کی ہے، اور شروع کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی تھی، آپ کو ساحر، اس صورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ کلام جو ہے یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، یا قرآن کو جو ہے بدل دیں پھر ہم جو ہے مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو اگر ستاتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے کی فکر نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوں، ان کی باتیں سن کر آپ پریشان نہ ہوا کریں، بے شک عزت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ کو عنقریب وہ وقت آئے گا کہ عزت عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہی مکہ جہاں آپ کو ستایا جاتا تھا، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مکے کا آپ کو سردار بنا دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، سارے کافر بھاگے، کفر ٹوٹا، تو عزت اس وقت کس کے پاس تھی؟ کائنات کے سب سے عزیز ترین ہستی اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور آج تک جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اپنے دل و جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا دیں، اور ہمیں بھی اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ لوگ اگر ہم پر باتیں کرتے ہیں، اگر ہم سچے ہیں، ہم دین کو فالو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، منہج ٹھیک ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ باتیں کرنے دیں، لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی دین کا کام نہ چھوڑیں۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، آپ جو ہے مسجد چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، یا دین پر خرچ کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے آپ کو ملیں گے باتیں کرنے والے۔ دیکھو یہ جو ریاکار ہیں، یہ مسجد پہ خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہیں ہونا، ہم نے ثواب اپنا اللہ سے لینا ہے، اجر اللہ سے لینا ہے، اور عزت اللہ سے لینی ہے، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین، اور جس کی پیروی کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو بلاتے ہیں اللہ کے سوا، شرکاء، شریکوں کو، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگا رہے، اندازے لگا رہے کہ ایسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، صرف اپنے وہم و گمان میں بھی، ہاں یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، یہ چھڑا لیں گے، یہ مشکل حل کرا لیں گے، ورنہ ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ هو الذی جعلکم، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ هو الغنی، حالانکہ وہ بے پرواہ ہے، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اولاد تو وہ بناتا ہے جو کمزور ہو، جو اپنا کام خود نہ کر سکے، وہ اپنا شریک یا پارٹنر بناتا ہے، یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل، بہذا، اس بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم خود نہیں جانتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا،
کچھ تھوڑا سا فائدہ دیا ہے ہم نے ان کو دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، ثم پھر نذیقہم، ہم چکھائیں گے ان کو عذاب الشدید، سخت ترین عذاب، بما کانوا یکفرون، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔